بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا مولانا محمد مع الدين والكرم. الحمد لله. درس قرآن کی یہ نشست نمبر 108 ہے. اس سے پہلے سورہ الانعام کی آیت نمبر 70 تک درس دیا جا چکا ہے. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 سے درس کا آغاز کیا جائے گا. یہ سورہ الانعام کا رکوع نمبر 9 ہے. اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. آپ فرمائیے، کیا ہم پوجیں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے ہمیں اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور کیا ہم پھر جائیں موٹے پاؤں اس کی بات کی ہدایت دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے مثل اس شخص کی بھٹکا دیا اسے جنہوں نے زمین میں اور وہ حیران و پریشان ہو. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات ہمیں دی ان میں ایک بات یہ تھی کہ جو لوگ دین کو کھیل تماشا بنا دیتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی محفل میں، ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا یہ جائز نہیں. اس سے اللہ نے روکا منع کیا. اب اس رکوع کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قل آپ فرمائیں، کیونکہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے تو دشمنان اسلام، مشرکین مکہ، ظاہر تو یہ تھا کہ وہ لوگ بھی اسلام قبول کر لیتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیتے، لیکن بجائے اس کے وہ اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں وہ بھی اسلام کو چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کے دین بنا جائیں. مسلسل یہی کوششیں کہ جی یہ اسلام کو چھوڑ دیں اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو اختیار کر لیں، اس پرانی راہ پر آ جائیں جس پر ان کے باپ دادا تھے. یہ ان طریقوں کو چھوڑ دیں. اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں، کیا ہم پوجیں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے ہمیں اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی راہ پر لگا دی ہے، ہم اس راہ کو چھوڑ کر کسی دوسری راہ کو کیوں اختیار کریں؟ اور وہ بھی کیسی راہ؟ تم ہمیں دعوت دیتے ہو کہ بتوں کی پوجا کی جائے، تمہارے معبودوں کو مانا جائے. یہ نہ ہمیں کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں.
بلکہ یہ جو بت ہیں وہ تو خود اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں، ان کو خود اپنا پتہ نہیں، کب ان کا بستر چھوڑ کر پھینک دے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان بتوں کے جسم پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو یہ اس کو ہٹا نہیں سکتے، تو تم ہمیں دعوت دیتے ہو کہ ہم ان کی پوجا کریں، ان کی عبادت کریں، اور کیا ہم پھر جائیں الٹے پاؤں؟ اس کے بعد ہدایت دی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، سیدھی راہ پر لگا دیا، اس سیدھی راہ کو چھوڑ کر تم ہمیں الٹے پاؤں واپس لوٹانا چاہتے ہو، تو ایسا ممکن نہیں۔ یعنی تم اس بات سے نا امید ہو جاؤ کہ ہم پلٹ کر وہ راستہ اختیار کریں جس راستے پر تم، بلکہ تمہیں ہمارا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہو تو اس کی مثال تو ایسی ہی ہوگی کہ مثل اس شخص کے بھٹکا دیا اسے جنوں نے زمین میں، اور وہ حیران و پریشان، اس کے ساتھیوں جو اسے بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف کہ ہمارے پاس آ جائے۔ فرمایا کہ اگر ہم ایسا کریں تو یہ تو ایسی مثال ہوگی کہ جیسے کوئی شخص سیدھی راہ پر چل پڑا، کہیں جانا چاہتا ہے، منزل مقصود کی طرف جو راہ ہے اس راہ پر چل پڑا، چلتے چلتے راستے میں سے وہ جو گروپ تھا، وہ جو ساتھی تھے، ان میں سے کچھ کو جنہوں نے اچھل کیا، جنہوں نے ان کو آواز باختہ کر دیا اور وہ ان کے پیچھے چل پڑے، وہ ان کے پیچھے چل پڑے، یعنی اپنے ساتھیوں کو، اپنے احباب کو چھوڑ کر ان کا راستہ اختیار کر لیا، ان کے پیچھے چل پڑے، جبکہ راستہ تو وہی تھا، منزل مقصود تک وہ راستہ پہنچ رہا تھا جس پر ان کے ساتھی چل رہے تھے، اس راستے کو چھوڑ کر اس پر چل پڑا۔ اب اس کے جو ساتھی ہیں، جو دوست ہیں، ان کو آواز دیتے ہیں کہ بھائی ادھر آؤ، ہمارے پاس آؤ، ہم جس طرف جا رہے ہیں ہماری جو منزل ہے وہ اس راستے پر ہے، اس راستے پر نہیں۔ اب اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا کہ وہ کیا کرے، وہ حیران ہے، وہ پریشان ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ گویا گونگا ہے، وہ بہرا ہے، اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اور اب حیرانی پریشانی کے عالم کے اندر وہ ہے، تو ایسا بھٹکا ہوا شخص کب پھر راہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جو مومن ہو، ایماندار ہو، اس کی منزل متعین ہوتی ہے، اس کا راستہ صاف ہوا کرتا ہے۔ جو مشرک ہوتا ہے، جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کو کچھ بھی سجائی نہیں دیتی، اس کے سامنے کوئی منزل واضح نہیں ہوا کرتی۔ تو فرمایا کہ اگر ایسا کروں تو مثل اس شخص کے ہوگا کہ بھٹکا دیا اسے جنہوں نے زمین میں، اور وہ حیران و پریشان ہو، اس کے ساتھیوں جو اسے بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف کہ ہمارے پاس آ جائے۔ آپ فرمائیے اللہ کی رہنمائی ہی کی رہنمائی ہے، جس راہ پر ہم چل رہے ہیں یہ اللہ کی بتائی ہوئی راہ ہے، اس راہ پر آ جاؤ، اس راہ کے علاوہ کوئی دوسری راہ لو گے تو ناکامی اور نامرادی کی سوا تمہیں کچھ حاصل نہیں۔ فرمایا کہ ایسے گمراہ شخص کو اگر اللہ ہدایت نہ دے تو اس سے ہدایت ممکن نہیں، وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا، وہ سیدھی راہ پر آ ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر اللہ چاہے، اللہ نے اس کے مقدر میں کر دیا ہو کہ اس کو ہدایت دینی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، پھر وہ ہدایت پر آ جائے گا، لیکن ورنہ ایک بھٹکا ہوا انسان جو ہے، ایک گمراہ انسان کبھی بھی راہ ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم گردن جھکا دیں سارے جہانوں کے رب کے سامنے، وہ امرنا، اور ہمیں حکم دیا کہ لنسلم، کہ ہم گردن جھکا دیں۔ یہ لنسلم اسی سے اسلام ہے، اسی سے مسلمان ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا۔ تو کیا اللہ نے حکم دیا، کیا فرمایا؟ آپ کہہ دیجیے کہ وہ امرنا، ہمیں حکم دیا گیا لنسلم، ہم اپنے آپ کو پورا پورا سپرد کر دیں، کس کے؟ لرب العالمین، رب العالمین اس کو
یعنی ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہماری ہر چیز اللہ کی ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہم تو اس کے حکم کے تابعدار ہیں، جو وہ کہے گا وہ کرے گا۔ ہماری سوچوں میں رب، ہمارے خیالات میں رب، ہمارے ظاہر میں رب، وہ ہمارے باطن میں رب۔ یعنی ایک بندہ مومن جو ہے اس کی زندگی کا محور اور مقصد کیا اور رضائی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ یعنی میں اپنی خواہش نفس پر نہیں چلوں گا، میں اپنی آرزو پر عمل نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ دیکھوں گا کہ میرا رب یہاں مجھے کیا حکم دے رہا ہے، میں اس کی تابعداری کروں گا، میں اس کی فرمانبرداری کروں گا، اس کے حکم پر چلوں گا۔ تو جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو وہ پھر پورے کا پورا سپرد کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مسجد میں ہو تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، بازار میں تو شیطان کے سپرد کر دے، نہیں، وہ مسجد میں ہوتا ہے تو بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، وہ بازار میں ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو وہاں پر بھی وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، وہ اس کے حکم کی فرمانبرداری کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا، جس سے اس کے رب نے اس کو روکا ہے وہ اس سے رک جاتا ہے، جس کام کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ جہاں اللہ نے فرمایا کہ جہاں اس کو حاضر ہونا چاہیے وہ وہاں حاضر ہوتا ہے، جہاں اللہ نے منع کیا کہ یہاں پر تمہیں نہیں آنا وہ وہاں نہیں آنا۔ یہ ہے بندہ۔ اور پھر فرمایا کہ کس کے سپرد کر دیا؟ رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کے سامنے، سارے جہانوں کا رب۔ رب کون ہوتا ہے؟ کہ جو انسان کی مسلسل نگہداشت کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، کھا بھی نہیں سکتا ہے، کھانے پینے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اللہ اس وقت اس کے لیے ایسا ہی انتظام کرتا ہے کہ وہ اپنی غذا لے لیتا ہے۔ غرض یہ کہ رب وہ ہے کہ جو انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو میں نے تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا، تم یہ کہتے ہو کہ میں کو تم کی پوجا کروں اور میں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھک جاؤں، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہے؟ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم گردن جھکا دیں سارے جہانوں کے رب کے سامنے۔ جو سارے جہانوں کے رب کے سامنے گردن جھکا دیتا ہے اسے پھر دنیا کے کسی بڑے سے بڑے شخص کا، کسی بڑے سے بڑے دہشت گرد کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ وہ ڈرتا ہے تو صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کے احکامات کی تعمیل میں مصروف رہتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے سلسلہ چشتیہ کے، حاکم وقت سے انبن ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اہل اللہ جو ہیں وہ حق کا دامن نہیں چھوڑتے، حق بات کو وہ کر جاتے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹتے اس میں۔ تو بادشاہ وقت سے جب انبن ہو گئی تو اس نے حکم دیا، وہ کہیں سفر پر تھا کہ بادشاہ تھا، اس نے حکم دیا کہ دلی میرے پہنچنے سے پہلے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو نکال دیا جائے وہاں سے۔ جب یہ خبر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو آپ کو کہا گیا کہ جی بادشاہ کا حکم ہے کہ آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے، دلی سے نکال دیا جائے۔ آپ نے یہ الفاظ فرمایا، ہنوز دلی دور است، یہ الفاظ کہا کہ ابھی تو دلی بہت دور ہے، یعنی بادشاہ سفر میں تھا اور جہاں جس جگہ پر وہ تھا وہاں سے دلی کا کافی فاصلہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو دلی بہت دور ہے، جب وہ آئے گا دلی کے اندر تو پھر دیکھا جائے گا۔ اللہ کے کرنے ایسے ہوئے کہ وہ دلی میں داخل نہیں ہو سکا، پہلے ہی مر گیا۔ کیوں؟ جب بندہ اپنے آپ کو
اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے اس کی نگہبانی بلا کرتا ہے، اس پر کرم نوازیاں اس کے رب کی بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کی کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، نصابوں میں شامل ہیں، اور اورنگزیب عالمگیر کے استاد بھی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا۔ تو بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ جی ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، دارالخلافت سے خارج کر دیا جائے۔ کہتے ہیں ظہر کا وقت تھا، وضو کرنے لگے تو اتنے میں وزیر اعظم آ گیا وہاں۔ آپ وضو فرما رہے تھے تو اسی دوران آ کر کہنے لگا کہ حضور میں بادشاہ کی طرف سے رحمت معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ بادشاہ وقت جو ہے وہ اپنی رویے پر جو ہے شرمندہ ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے معافی مانگا اور جو حکم دیا گیا تھا وہ سب واپس لے لیے۔ آپ وضو فرما رہے تھے اور فرمانے لگے کہ خوش قسمت ہے کہ اس نے وقت سے پہلے معافی مانگ لی، توبہ کر لی۔ بھائی ہمارے پاس تو لا و لشکر نہیں ہے، ہمارے پاس اور بھی کوئی اسلحہ ہتھیار نہیں ہے، ہمارا اسلحہ اور ہتھیار تو یہی ہے کہ میں وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھنے جا رہا ہوں اور اپنے رب کے حضور التجا کرنے جا رہا تھا، اور اگر یہ میں کر لیتا تو بادشاہ تباہ اور ہلاک ہو جاتا۔ آپ یقین بھی دیکھیں ان کا، ہماری طرح کے اعتقادات نہیں تھے، ہم سمجھتے پتہ نہیں اللہ یہ کرے گا نہیں کرے گا، نہیں، ایک بندہ ہے مومن کا تو کامل یقین ہوتا ہے کہ میرے رب نے جو طریقہ مجھے بتایا اس طریقے پر میں عمل کروں گا تو انشاءاللہ اللہ مجھے کامیابی دے گا۔ تو فرمایا کہ میں تو 2 رکعت پڑھنے جا رہا تھا اور اگر ایسا ہو جاتا تو بادشاہ ہلاک اور تباہ ہوتا۔ تو یہ ہے کہ جو رب کے سپرد کر دیتا ہے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ اس طرح ان کی عزت کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ اب ہدایت یہ کیا ہے کہ اس سیدھی راہ پر منزل آخرت کی جو سیدھی راہ ہے، منزل آخرت کا جو مسافر ہے تو اس کی راہ اسلام ہے، اس کی راہ قرآن و سنت ہے، اس کی راہ جو ہے وہ اہل اللہ ہے۔ یہ راہ ہے، اس راہ کے جو اس کے ساتھی ہیں جن کی معیت اس کو نصیب ہوتی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی اتباع کرنے والے لوگ۔ منزل آخرت کے مسافر جو ہیں ان کے ساتھی کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں اور ان کی اتباع پھر بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس راہ کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ جو اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے اس کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ صحیح ادا کرو نماز اور دروس، یعنی اس شخص کے لیے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے، جو مومن بن جاتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کی پہلی چیز یہ بتائی ہے کہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو صرف پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا یعنی زندگی بھر اس پر قائم رہنا، یہ پہلی چیز۔ نماز کے ذریعے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ 5 وقتہ نمازیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں کیا اعلان کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا ہر ایک سے بیزار ہیں، ہم نے سب کو پس پشت پھینک دیے، ہم اگر کسی کو حکم کی تابعداری کرنے والے ہیں تو ہمارا کام ہے اس کے حکم کی تابعداری کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، ہم اس کے حکم کی تابعداری کریں، کسی اور کے حکم کی تابعداری نہیں کریں۔ تو باقی سب لوگوں کو ہم نے ہاتھ اٹھا کر اس بات کا اعلان کیا کہ
سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم، ہر ایک صفات جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ یہ ساری تسبیحات وہ پڑھتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، وہ اس کے سامنے بچ جاتا ہے، اپنے رب کے سامنے بچ جاتا ہے، اس کے ہر حکم کی تابعداری کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کیا کرے، صحیح صحیح ادا کرے نماز، اور ڈرو اس سے۔ نماز اور تقویٰ یہ دو چیزیں ہوتا ہے۔ اگر ایسی نماز ہے جس میں خوف خدا نہیں، جس کو مطلب وہ نماز ہی نہیں، یعنی یہ لازم ملزوم ہے نماز اور تقویٰ، کہ جو نماز پڑھنے والا ہے، جو نماز کا پابند ہے، وہ کیا ہے، خوف خدا رکھنے والا، اس کے دل میں خوف خدا، اللہ سے ڈرنے والا، وہ بنتا ہے اس کے اندر جو ہے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کہ صحیح صحیح ادا کرو نماز، ڈرو اس سے، اور وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ تیسری چیز، یہ دو چیزیں یعنی نماز اور تقویٰ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ فکر آخرت پیدا نہ ہو جائے۔ وہی انسان کو جب یہ ڈر ہوگا، یہ خوف ہوگا کہ میں نے ایک دن زندگی کا حساب لینا ہے، اپنے رب کے سامنے مجھے جواب دہی کرنی ہے، مجھے جواب دینا ہے، اپنی زندگی کے ہر لمحے کا جواب دینا ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہ ان چیزوں پر کرتا ہے، نماز بھی پڑھے گا، وہ اللہ سے ڈرے گا۔ لیکن اگر اس چیز کو نکال دیا جائے، یہ آخرت کو، تو پھر کچھ چیز باقی نہیں رہ سکتی۔ یعنی جس پر فکر آخرت سوار ہوگی وہی جو ہے نماز بھی پڑھے گا، اسی کے اندر تقویٰ بھی پیدا ہوگا۔ یہ آج ہم جو بے خوفی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا آخرت پر یقین ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات حاضر نہیں ہے، موجود نہیں ہے کہ ہم نے اس زندگی کا حساب بھی تو دینا ہے وہاں اللہ کے سامنے، اور اس زندگی کے ہر لمحے کا حساب ہے۔ اگر یہ ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہو، یہ بات حاضر ہو، ہمارے خیال میں ہو، تو ہم ایسا کام کیوں کریں گے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا، تو ہم تو پھر اس کو راضی کرنے والا کام کیا ہے، ہر وہ کام کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور ہر اس کام سے دور ہو جائیں گے کہ جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہ وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی ہمارا رب کون ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کی ہے، ہمارا رب وہ ہے، اور جس روز وہ کہے گا کہ تو ہو جا تو بس وہ ہو جائے گا، یعنی وہ ایسا رب ہے کہ وہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو فوراً کام ہو جاتا ہے، اسی کا فرمان حق ہے، اور اسی کی حکومت ہوگی جس دن پھونکا جائے گا سور، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ مر جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر سور پھونکا جائے گا تو سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو وہ ہے ہمارا جاننے والا ہے ہر چھپی چیز کا اور ہر ظاہر چیز کا، اور وہی ہے حکمت والا، سب کچھ جاننے والا، یعنی اس رب نے اس پوری کائنات کو بنایا، اس کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو لغو ہو، جو فضول ہو، جو بیکار ہو۔ اللہ نے ہر شے کو کارآمد بنایا، ہر چیز کو صحیح زاویے پر، صحیح جگہ پر رکھا۔ اگر اس میں ذرا سا بھی کچھ فرق آ جائے تو یہ سارا نظام ختم ہو کر رہ جائے۔ جتنا سورج میں اور زمین میں فاصلہ ہونا چاہیے، اللہ نے وہی فاصلہ رکھا۔ اس میں ذرا سی بھی کمی بیشی ہو جائے تو یہ کائنات ختم ہو کر رہ جائے۔ اسی طرح دیگر چیزوں کے معاملات کہ اگر ان میں ذرا بھی فرق آ جائے تو سب یہ کائنات ساری ختم ہو کر رہ جائے۔
کائنات نے پوری کائنات کا ایک سسٹم بنایا، ایک نظام بنایا. اس نظام کے تحت جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو کارآمد بنایا ہے، تو پھر اس کائنات میں جو سب سے اعلیٰ تخلیق ہے اللہ کی، وہ انسان ہے. تو کیا انسان کو بیکار بنایا؟ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کر دی ہے، اس دنیا میں بھیج دی ہے؟ نہیں. جب ایک کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بھیجا، ایک مچھر کو بیکار نہیں بنایا، ایک سانپ کو بیکار نہیں بنایا، تو انسان کو تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ شرف اور کرامت اس کو عطا کرنا. تو ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں بیکار بھیج دیا گیا ہے، تو یہ ہماری عقل کی کمزوری ہے، یہ نقص ہمارا اپنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کے اندر رہ کر اس کو راضی کریں اور اپنی آخرت کو سنبھالیں، اور اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس دن اس کے سامنے ہمیں حساب دینا ہوگا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو سارے لوگ مانتے تھے. یہودی بھی مانتے، نصارہ بھی مانتے، مشرکین بھی مانتے تھے. مشرکین بھی اپنا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے اور اس میں اپنے دین کو بڑی بزرگی اور شرافت سمجھتے تھے. اور چونکہ ہم نے ابھی پڑھا پیچھے کہ وہ مسلمانوں کو بھی کیا چاہتے تھے کہ یہ کفر کی طرف پلٹ جائے، اسلام چھوڑ دے، وہ کفر کی طرف پلٹ جائے. اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں کیا. بتانا یہ مقصود ہے کہ جن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تم اپنے تعلق کو جوڑتے ہو، جن کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ ہمیں شرافت اور کرامت ملی ہے، ذرا ان کا طرز عمل دیکھو وہ کیسا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم بناتے ہو بتوں کو خدا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آزر کون ہے، اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ علماء اہل سنت کا جمع غفیر اس بات پر متفق ہے کہ آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، وہ والد نہیں تھا. اب کا جو لفظ کیا استعمال ہوا ہے تو یہ عرب کے محاورے میں عام ہے کہ چچا کو بھی اب کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ چچا کو جو ہے وہ ابو کہہ دیتے ہیں، تایا کو کہہ دیتے ہیں کہ جی تایا ابو ہے. اس قسم کی کلمات الفاظ استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ چچا ہے تو چچا کے لیے اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور پھر احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا، ابتدا تا انتہا، یعنی ابتدا سے لے کر آخر تک پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا. اور مشرکین نجس ہوتے ہیں. کیا ہے؟ مشرک نجس ہوتے ہیں. یعنی مطلب اس کا کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ پورے کا پورا پاک اور طاہر ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی مشرک کے لیے، کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جائے. اگر آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مقدسہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات بالکل روشن ہو جائے گی آپ کے سامنے کہ ابتدا سے لے کر، یعنی پہلی یہ باتیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو دیکھا کہ گھر کے کئی افراد جو ہیں وہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے، تو آپ کا چچا آزر جو ہے وہ بت بنایا کرتا تھا. تو آپ اس کو روکتے تھے کہ بھائی یہ کام نہیں کرو. اس طرح یہ چلتے چلتے معاملہ وہاں تک پہنچا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، بتوں کو آپ نے توڑ دیا اور یہ سب معاملات ہوئے. پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ آپ نے شادی کی
شادی کے بعد بھی طویل عرصہ گزر گیا، اولاد نہیں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طویل مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد عطا فرمائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جب جوان ہو گئے، جوان ہونے کے بعد اس قابل ہو گئے کہ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر سکے. جوانی کے عالم میں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تو تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ان میں سے یہ تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ میری بھی بخشش فرما دے، میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے، تمام مسلمانوں کی بھی بخشش فرما دے. اگر آپ کے والد جو ہیں وہ مسلمان نہ ہوتے تو اللہ کا نبی یہ دعا کیوں مانگتا؟ کبھی یہ دعا نہ مانگتا. کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ کسی کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی جا سکتی. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے جو والد تھے وہ مومن تھے، ان کا نام تارو تھا. کتابوں میں یہ بات موجود ہے، ہسٹری کی کتابوں میں موجود ہے، پہلے کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ کے والد کا نام تارو تھا، آزر نہیں تھا. تو یہاں بتایا گیا کہ یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم بناتے ہو بتوں کو خدا؟ بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو بھولی ہوں گا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم نے دکھا دی ابراہیم علیہ السلام کو ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، تاکہ وہ ہو جائے کام یقین کرنے والوں میں سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ماحول جو ہے شرک اور بت پرستی سے بھرا پڑا. تو آپ نے ان کے بتوں پر ہی، ان کو بتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر ضرب کاری فرمائی. کس طرح فرمائی؟ یعنی آپ نے نفی کی، یہ سب معقول نہیں ہے. اور یہی دعوت مشرکین مکہ کو دی جا رہی ہے کہ جن کی پیروی کا، جن کے ساتھ رشتہ داری کا تم دعویٰ کرتے ہو وہ تو شرک سے بیزار تھے، وہ یہ کچھ نہیں کرتے تھے. ان کا راستہ تو وہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. تو اس راستے کو اپناؤ. تو آگے بتایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. پھر جب چھا گئی ان پر رات تو دیکھا انہوں نے ایک ستارہ. بولے کیا یہ میرا رب ہے؟ ستاروں کی پوجا کرنے والے بھی تھے آپ کی لوگوں میں، قوم کے اندر. تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو بولے میں نہیں پسند کرتا ڈوب جانے والوں. اب اگر آپ یہ کہتے کہ ہاں یہ میرا رب ہے، وہ ڈوب جاتا تو پھر آپ یہ تھوڑا کہتے کہ جی کیا یہ میرا رب ہے؟ آپ تو حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے میرا رب جو ڈوب گیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ سوالیہ انداز ہے، یہاں استفہام ہے. اصل میں کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ہاذا ربی. اس کے اندر چھپا ہوا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ ہاذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو بولے میں نہیں پسند کرتا ڈوب جانے والوں کو. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. پھر جب دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اگر نہ ہدایت دیتا مجھے میرا رب تو ضرور ہو جاتا میں بھی اس گمراہ قوم سے. آپ نے واضح فرما دیا کہ بھائی مجھے میرے رب نے راہ ہدایت پر قائم کر دیا. اگر میرا ہدایت پر نہ ہوتا میں بھی تمہاری طرح انہی کاموں میں پڑا ہوتا. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. پھر جب دیکھا سورج کو جگمگاتے ہوئے تو بولے کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بے شک میں نے پھیر دیا اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو یکسو ہو کر، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے. وحاجہ قوم قال اتحاجونی فی اللہ اتحاجونی فی اللہ وقد هدان ولا اخاف
بعد جب دلیل نہیں ہوتی تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرنے لگتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لڑنے لگے اس حوالے سے، کہنے لگے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا مت کرو، ان کی حد تک امیزی نہ کرو ورنہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا اور جھگڑنے لگی ان سے ان کی قوم. آپ نے کہا کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ اس نے ہدایت دی ہے مجھے، اور نہیں ڈرتا کہ ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو اس کا، مگر یہ کہ چاہے میرا ہی پروردگار کوئی تکلیف پہنچانا، میرا رب چاہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن تم چاہو کہ تمہارے محبوب مجھے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. فرمایا کہ میں اس سے نہیں ڈرتا، گھیرے ہوئے میرا رب ہر چیز کو اپنے علم سے، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرو گے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور کیسے ڈروں میں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، حالانکہ تم نہیں ڈرتے اس سے کہ تم نے شریک بنایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے کہ نہیں اتاری اللہ نے اس کے متعلق تم پر کوئی دلیل. ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں ڈروں ان بتوں سے. تو فرمایا کہ یہ تو الٹی ہی بات ہو. تو تم ہی بتاؤ دونوں فریقوں سے کون زیادہ حقدار ہے امن و سلامتی کا، اگر تم کچھ جانتے. یعنی مومن و کافر میں سے، مومن اور مشرک میں سے سلامتی کا، امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. وہ جو ایمان لائے اور نہ ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. تو جو چاہتا ہے کہ وہ امن میں آ جائے، یہ امن کہاں کا امن؟ دنیا کا امن، برزخ کا امن، آخرت کا امن. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لے آئے، وہ مومن بن جائے. لیکن جو مومن نہیں بنتا تو اس کے لیے نہ دنیا میں امن ہے نہ آخرت میں امن. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ